اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کی رہنمائی فرمائی ہے، اور جو زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ خوبصورت زندگی آج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ مگر افسوس، صد حض افسوس کہ جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، آج وہ زندگی مسلمانوں سے نکل چکی ہے۔ اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ آج کن لوگوں نے اپنا لی۔ میں عالم نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، اور میں جرمنی میں اسپیشلائزیشن کے لیے گیا تھا، اور میں وہاں پہ ایم ڈی کر رہا تھا۔ تو وہاں پہ وزٹنگ کلاس ہوتی ہے، تو وہ لوگ نیچرل پیتھی کے نام سے دنیا کو ایک نیا قانون متعارف کروا رہے ہیں۔ نیچرل کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ علاج کرنا۔ بائی چانس میں وزٹنگ کلاس میں بیٹھا تو میرے بھائیوں، ہم تو نام کے مسلمان تھے، جب ان کی باتیں سنی تو 100% وہ باتیں تھیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1439 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ اس کو سیکھتے سیکھتے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جب سمجھ آئی ہے تو آپ لوگ دھنگ رہو گے یہ بات سن کے کہ آج مسلمانوں نے اسلام سے کیا لیا ہے اور کافروں نے اسلام سے کیا لیا ہے۔ ہم سب لوگوں نے وضو کیا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں یہ وضو کرنا ہمارے کس کس اعضاء کو کیا کیا فائدے دیتا ہے؟ پوری دنیا میں اس ایک وضو کے ذریعے جو دنیا کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جس میں آج ہر بندہ مبتلا ہے، جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، جس کو سٹریس کہتے ہیں، جس کو انزائٹی کہتے ہیں، جس کو اریٹیشن کہتے ہیں، جس کو فرسٹریشن کہتے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ذہنی ہیں، اور آج تقریباً 90% پوری کائنات کے انسان اسی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ اور پوری دنیا مان گئی کہ اگر اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اور ان بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے، اگر کوئی شخص ایک دن میں 5 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے منہ میں کلی کرے، اپنے ناک کے اندر پانی چڑھائے اور اس پانی کو ناک کی نرم ہڈی تک لے کے جائے، اور اپنے چہرے کو مکمل دھوئے، اور اپنے بازوؤں کو کوہنی تک دھوئے، اور اپنے سر کا مسح کرے اور کانوں کو پانی کے ساتھ ٹچ کرے، اور اپنے پاؤں کو دھوئے، یہ عمل ایک دن میں 5 بار کرے گا، یہ جتنی بیماریاں ہیں وہ قدرتی طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ اور آج پوری دنیا میں اس علاج کو ہائیڈروپیتھی کہتے ہیں۔ اور دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے، آج دنیا اس کو اپنا رہی ہے، اور مسلمانوں کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ بھائی تم اس طریقے کو اپنا لو۔ وہ لوگ اس طریقے کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ ہائیڈروپیتھی کے لیے باقاعدہ وہاں پہ سینٹرز بنے ہیں جہاں جا کے ان لوگوں کے باقاعدہ لیڈیز ہاتھ دھلاتی ہیں،
ان کا کلی کرواتی ہیں، ان کا چہرہ دھلاتی ہیں، اور وہ اس عمل کے پیسے دیتے ہیں۔ ابھی ہم سب نے نماز پڑھی، ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا شفا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نماز میں سے شفا کو حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو یہ جانو نماز میں کس بیماری کی شفا ہے؟ پوری دنیا جان گئی 129 بیماریاں صرف ایک نماز سے ٹھیک ہوتی ہیں، مگر افسوس صدہز افسوس مسلمانوں کو کتنی بیماریوں کا پتہ ہے کہ کون سے طریقے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں ملین آف میڈیٹیشن سینٹر بنا دیے گئے۔ یورپ میں جا کے دیکھو کئی لاکھ، ہر 3 کلومیٹر کے بعد ایک میڈیٹیشن سینٹر ہے۔ وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا؟ کندھوں تک۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو بندہ ایک دن میں 23 بار اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتا ہے اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں اور یورپ والے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں۔ یہ جانا کہاں سے انہوں نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ ہم لوگ رکوع کرتے ہیں اس طرح، ہم رکوع ایسے کرتے ہیں، میرے بھائیوں وہ رکوع نہیں کرتے، وہ رکوع سے ملتی جلتی حالت وہ بالکل یوں کرتے ہیں۔ اور یہ عمل میرے بھائیوں آج مسلمانوں کو دیکھو کتنا کر رہے ہیں اور ان کو دیکھو کتنا کر رہے ہیں۔ یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی تھی، اگر ہمیں پتا چل جائے یہ اپنے اندر ہمارے لیے کتنے فوائد لے کے آئی ہے اور اس نماز میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لوگ اس عمل کو کرنے کے لیے منتھلی پیسے دیتے ہیں، ویکلی پیسے دیتے ہیں، ہر 15 دن کے بعد ایک مخصوص رقم وہاں پہ جمع کرواتے ہیں اور جا کے یہ عمل کرتے ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ فرض کیا۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا اپنے اندر کتنی حکمتوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے ان ہاتھوں کے اندر ہیٹ ہے، ایک حدت ہے، ایک حرارت ہے۔ اللہ چاہتا ہے 1 منٹ میں ہمارا دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، 1 گھنٹے میں 4000 مرتبہ دھڑکتا ہے، 6 گھنٹے میں 52,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، 24 گھنٹے میں 1,36,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے، ان ہاتھوں سے نکلنے والی حرارت، اسی لیے رب نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دل ہے اور رب چاہتا ہے اس نماز میں دل کو سکون ملے، اس نماز میں دل کو سکون ملے۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے دل کو سکون دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں ان ہاتھوں میں حرارت ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس دل کو جو سارا دن 24 گھنٹے بنا سکون کیے دھڑکتا رہتا ہے دھڑکتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار اس کو سکون دینا چاہتا ہے۔ ہاتھوں کو سینے پہ اس لیے بندھوایا۔ یہ جو رکوع کرتے ہو، ایک رکوع کرنا، ہمارے وہاں جرمنی میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے، یہ جو ہڈیوں کا علاج کرتے ہیں اس کو آرتھوپیڈک سرجن کہتے ہیں۔ وہ کیتھولک ہیں، عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مسلمانوں کو 3 بیماریاں پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم نے ریزن پوچھی سر اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی بھی موروں کے اندر خلا نہیں آ سکتا، مسلمانوں کے موروں میں کبھی خلا آ ہی نہیں سکتا، ان کی ڈسک کبھی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، ان کی جو مورے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے اور ان کے کبھی بھی مورے خراب ہو ہی نہیں سکتے۔
کیوں؟ وہ آرتھوپیڈک سرجن بتاتا ہے کہ جو بندہ ایک دن میں 3 بار 3 پوزیشن میں آئے، 180 کے اینگل میں، 90 کے اینگل میں، 35 کے اینگل میں، اس بندے کو کبھی بھی موروں کی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ 180 کا اینگل کس کو کہتے ہیں؟ قیام کو۔ یہ جو قیام ہے، سیدھے کھڑے ہونا، یہ 180 کا اینگل کہلاتا ہے۔ یہ جو رکوع ہے یہ 90 کا اینگل کہلاتا ہے، اور یہ جو سجدہ ہے یہ 35 کا اینگل کہلاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، رکوع، سجدہ ایک برابر ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات کرتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ ان کو وحی نہیں کرتا تھا۔ اور کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے پیارے پیغمبر؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، میں ڈر جاتی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سجدہ کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے اس سجدے میں کیا ہے، پوری کائنات مان گئی کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں مقام چاہتے ہو، اگر دنیا میں طاقت چاہتے ہو، عزت کس کو ملتی ہے؟ جس کے بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، جس کی چھاتیوں میں دم ہوتا ہے۔ عزت کس کو ملتی ہے؟ جو طاقتور ہوگا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کمزور مومن کی نسبت اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں، طاقت میں، قوت میں عزت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان القوت رمیم، بے شک آگاہ ہو جو طاقت نشانے بازی میں ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ہم نے کیا سیکھا؟ اس نماز سے کیا سیکھا؟ ایک سجدہ اپنے اندر 80 بیماریوں کو لیے ہوئے ہے۔ جو بندہ سجدہ کرتا ہے 80 بیماریاں خود بخود اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں۔ یہ آج کتنے لوگ ہیں جو زکام کی وجہ سے پریشان ہیں، سر درد کی وجہ سے پریشان ہیں، آدھے سر مائیگرین جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے لوگ یادداشت کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے لوگ دانتوں کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے لوگ اپنے چہرے کے اوپر دانوں کی وجہ سے، ہماری مائیں بہنیں اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے کتنی پریشان ہیں، کریمیں استعمال کرتی ہیں، کیا کیا اس کے اوپر لگاتی ہیں۔ واللہ صرف ایک سجدہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر کے تو دیکھو، آج پوری دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدے حاصل کر رہی ہے، شفا حاصل کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں عروج کر رہی ہے، عروج پہ آ رہی ہے۔ اور مسلمان جن کو سب کچھ ملا، آج پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کے پریشان ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں میرے بھائیوں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں؟ صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، ہمارے بدنوں پہ آ کے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مگر کیا آج ہماری نماز بھی کوئی ایسی ایک ہے؟ کوئی ایک ایسی نماز؟ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب نے جانا۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹا تو پیارے پیغمبر نے وہاں کیا لگایا؟ اپنا لعاب دہن لگایا۔ ہم نے بھی سنا، غیروں نے بھی سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں جب آنکھیں خراب تھی، پیارے پیغمبر نے وہاں کیا لگایا؟ اپنا لعاب دہن لگایا۔ آج میرے بھائیوں، یورپ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو تحقیق کیا، ریسرچ کی، اور جان گئے اس تھوک کے اندر اتنا زبردست علاج ہے، اتنا زبردست علاج ہے۔ سانپ کاٹے، تھوک لگاؤ، اس کا زہر زائل ہوتا ہے۔
یہ جتنے لوگوں کی آنکھیں خراب ہیں اپنا تھوک لگاؤ، یہ جتنے لوگوں کو سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، کیٹاریکٹ ہے، ڈبل ویژن نظر آتا ہے، ایک ایک آنکھ سے دو دو نظر آتے ہیں، آنکھوں پہ جالا آ جاتا ہے، دھندلا پن نظر آتا ہے، میرے بھائیوں بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اس پہ عمل کون کر رہے ہیں؟ ہمیں مسلمانوں کو کس کو پتا ہے؟ اینک جس کو لگی ہے، اینک اتارنا چاہتے ہو، صبح کے ٹائم اپنے رات کا جو تھوک تمہارے منہ میں ہے کولی کیا بنا بسم اللہ پڑھ کے اپنی آنکھوں کے اندر لگاؤ، واللہ آنکھوں سے اینک اترتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ جو ٹیڑھا پن ہے جس کو بھینگا پن کہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر آپ لوگ حیران ہوں گے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے سوائے دو مرض کو چھوڑ کے، ایک موت اس کا کوئی علاج نہیں، اور ایک بڑھاپا اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے علاوہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں اتاری۔ آج پوری دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے علاج کر رہی ہے، اس کو سلائیوا تھراپی کہتے ہیں، اس نماز کو میڈیٹیشن کے نام سے پوری دنیا کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں وضو سے ہائیڈروپیتھی کا علاج کر رہی ہیں، واٹر تھراپی کا علاج کر رہی ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ ملایا، کیا حکم دیا؟ افشو السلام، سلام کو عام کرو۔ کیوں؟ اگر ہم لوگوں کو پتا چل جائے اس سلام کرنے میں کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن میں 10 بار صرف ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ کیسے ملاتا ہے؟ کھڑے ہوئیے گا، یہ دیکھو یہ ہاتھ ملایا، یہ ہاتھ ملایا، میری انگلیوں کی پوزیشن دیکھو، میری انگلیوں کی پوزیشن دیکھو اور اس بھائی کی انگلیوں کی پوزیشن دیکھو، سیم ایک جگہ پہ ہوگی۔ کیوں؟ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے اس ہاتھ میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے، 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 9 پوائنٹ ہیں۔ جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور ہلکا ہلکا یوں کرتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنے انسان ذہنی طور پہ پریشان ہے، صرف ہاتھ ملاؤ اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس لفظ کے اوپر غور کرو، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، مطلب کیا اس کا؟ بیٹھ جائیے، مطلب کیا اس کا؟ تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی کیا ہے؟ سلامتی نکلا ہے سلم سے، سلم کہتے ہیں پیس کو، امن کو، سکون کو، چین کو، آرام کو۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، تم پر امن اترے، تم سکون میں ہو، اور وہ ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ ورحمت اللہ۔ یہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں ہے تم پہ اللہ کی رحمت ہو، اور جس کے اوپر ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، جس کو ساری چیزیں وافر مقدار میں ملی ہوتی ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ میرے تے اللہ دی بڑی رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب ہے میرے بدن اور روح کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ میرے بدن اور میری روح کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت کا پورا ہو جانا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وہ ساری کائنات کے انسانوں کے بدنوں اور جسموں کی جو جو ضروریات تھی وہ کہاں سے پوری ہونی تھی، اس کے بارے میں سارا علم بتا کے بھیجا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر امن اترے، تم پرسکون ہو، تمہارا مائنڈ، تمہارا ہارٹ، تمہارا دل، تمہارے پھیپھڑے، تمہارے گردے، تمہارا معدہ، تمہاری ہڈیاں، تمہارا گوشت، تمہارا پورے کا پورا وجود پرسکون ہو، تم پہ سلم اترے، سلامتی اترے، اور صرف سلامتی نہ اترے بلکہ تمہارے روح اور بدن کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو بھی پورا کر دے۔ اور صرف یہی نہیں کہتے، ساتھ کہتے وبرکاتہ،
برکات کس کی جمع ہے؟ برکت۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور کچھ زائد بچ جائے۔ برکت کہتے ہیں ضرورت کو پورا ہونے کے بعد جو ایکسٹرا بچی، جو زائد بچی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ میں دعا دے رہا ہوں تمہارے بدن کی، تمہارے دل کی، تمہارے جسم کی، تمہاری ہڈیوں کی جو جو ضرورت ہے وہ ساری پوری ہو جائے؟ میرے بھائیوں پورا یورپ جان گیا۔ یورپ نے کہا جو بندہ اپنے بھائی کو جیسا دیتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ عمل اور رد عمل ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں۔ جب تم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سائنس کہتی ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی تمہیں ملنے والا ہے۔ اگر وہ شخص جواب نہیں بھی دیتا، اللہ کی قسم آپ کو رب وہی دے گا جو آپ دوسروں کو دے رہے ہو۔ سائنس کہتی ہے اس دیوار پہ جو بال مارو گے، اس دیوار پہ جو بال مارو گے پلٹ کے وہی آئے گی۔ اور یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ پلٹ کے ہمیں ہی ملنا ہے۔ اگر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، تسکین چاہتے ہو، طاقت چاہتے ہو، ہر انسان کو دعا دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو تم دے رہے ہو وہی تمہیں ملنا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم کیا دیتے ہیں؟ یورپ ہر بندہ صبح اٹھتے ہی پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ وہ دروازے کو کہتا ہے، پردے کو کہتا ہے، چیئر کو کہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نہیں ملتا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم گھر میں آؤ کوئی ہو یا نہ ہو کیا کرو؟ سلام کرو۔ آج یورپ چیئر کو سلام کرتا ہے، دروازے کو کرتا ہے، دیوار کو کرتا ہے، زمین کو کرتا ہے، اپنی چھت کو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں پلٹ کے مجھے ہی ملنا ہے۔ مگر میرے بھائیوں آج پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے آج ہر بندہ دوسرے کو کیا دیتا ہے؟ صرف ٹینشن، صرف اریٹیشن، صرف غصہ، صرف نفرت۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ مسکرانا یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلا کو کھا جاتا ہے، بلا کو ٹال دیتا ہے۔ یورپ نے اس کو پیارے پیغمبر کی بات کو سنا، تحقیق شروع کر دی، اور آج یورپ میں لافنگ تھراپی علاج بن گیا، مسکرانے سے علاج۔ آج ہم اپنے گھر میں کس کو مسکرا کے ملتے ہیں؟ بھائی بھائی کو مسکرا کے ملتا ہے، باپ بیٹے کو مسکرا کے ملتا ہے، دوست دوست کو مسکرا کے ملتا ہے۔ ہر بندے کے ماتھے پہ تیوڑی ہے۔ کیوں ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، بنا پیسوں کے اجر مل رہا ہے، مگر کوئی بھی لینے کو تیار نہیں۔ جاؤ یورپ میں جا کے دیکھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو منو ان مان رہے ہیں، اور آپ کا میڈیا آپ کو کیا دکھاتا ہے؟ صرف ان کے ننگے بدن، صرف ان کے ننگے بدن، ان کی گندگی۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر کسی قوم کو دنیا پہ عزت پاتا ہوا دیکھو تو یقین کر لو انہوں نے مسلمانوں کے اوصاف لے لیے ہوں گے، کیونکہ اسلام آیا ہی عزت کے لیے ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اوصاف کو کنہوں نے پایا؟ یہ مسکرانا صدقہ تھا،
یہ علاج تھا تمہارے غموں کا، تمہارے دکھوں کا، تمہاری تکلیفوں کا، تمہاری پریشانیوں کا، تمہاری بیماریوں کا۔ مگر ہم نے کیا دیا؟ اپنے گھر میں آتے ہو کون مسکرا کے ملتا ہے؟ مسجد میں تیوڑی چڑھا کے میں بات کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے دیکھا آپ نے مسکرا کے جواب دیا، مسکرا کے ملے۔ کیا میرے بھائیوں صرف اللہ قیامت والے دن نبی کی نماز دیکھے گا؟ کیا صرف ہماری نماز نبی جیسی ہونی چاہیے؟ کتنا زور لگاتے ہو کہ نماز وہ اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو کیا اللہ باقی اعمال کو قبول کر لے گا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کو جانا؟ کہ پیارے پیغمبر کھانا کیسے کھاتے تھے؟ ایک کھانے کو چباتے کتنی بار تھے؟ کھانے میں پانی کب پیتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو۔ آج ہر شخص اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ہر شخص اپنے اوپر اسراف کر رہا ہے۔ کیا اسراف کر رہا ہے؟ کھانے میں ہر شخص پانی پی رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو۔ کون جانتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پیا، ایک گلاس کو، ایک برتن کو کیسے پیا؟ کون جانتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کوئی چیز لیتے کیسے تھے، دیتے کیسے تھے؟ آج پوری دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان گئی، مان گئی اور اس سے نفع حاصل کر رہی ہے۔ اور ہم لوگ پوری دنیا میں ایک ملک ہے جہاں پہ 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل تو نہیں ہوتا، مگر 80% وہ لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جب مغرب کی اذان ہو جائے اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو، اور جب عشاء کی اذان ہو جائے اپنے گھر کے چھوٹے دروازے بند کر دو، اپنے بچوں کو اندر لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیاطین کھول دیے جاتے ہیں، اور اپنے برتنوں کو الٹ دو۔ کیا مطلب تھا؟ عشاء کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے تھے، کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، نماز پڑھ کے سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور ہم صبح ہوتی تھی کوئی شخص بستر پہ نہیں ہوتا تھا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبح کا وقت خیر و برکت کا وقت ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک ملک ہے وہاں پہ سب لوگ سورج نکلتا ہے وہ اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک شخص ایسا گزرا جس نے یہ بتایا کہ مغرب کے بعد شیاطین کھول دیے جاتے ہیں، مانو یا نہ مانو، نظر آئے یا نہ آئے، اس شخص کی بات پوری وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے 100% سچ ہے۔ اور آج وہ ملک پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ کس کو پتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ایک طریقہ علاج لے کے آئے، ایک قانون لے کے آئے، یہ حجامہ کون جانتا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس آسمان سے گزرا ہر آسمان کے فرشتوں نے روک کے مجھے کہا اللہ کے نبی حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جتنے طریقے علاج بیماریوں کے شفا کے زمین پہ اترتے ہیں ان میں سب سے بہترین طریقہ الحجامہ ہے۔ کون سا ملک ہے جس کا قومی علاج حجامہ ہے؟ اس ملک نے اپنے ہر بچے کو، ہر بڑے کو، 1 سال کے بچے سے لے کے ساری عمر کے انسانوں تک لازم کر دیا ہر مہینے میں 17، 19، 21 ان تاریخوں میں لازمی حجامہ کروانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات اس انسان نے کہی ہے جس کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔
ہم میں سے کتنے ہیں جو حجامہ کو جانتے ہیں؟ جس کو پتا ہو حجامہ ہے کیا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کے آئے. اس زندگی کا نام دین ہے, اس زندگی کا نام اسلام ہے. 24 گھنٹے کے معاملات. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو, درگزر کر دو. یہ معاف کرنا تمہارے بھلے کے لیے ہے. آج سائنس نے ریسرچ کی, سائنس جان گئی جو شخص معاف نہیں کرتا اس کو کیا ہوتا ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے جس طرح انسان, یہ موبائل دیجیے, جس طرح انسان کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑے اس کو کتنی دیر تک پکڑ کے رکھ سکتا ہے؟ کتنی دیر؟ یہ تو بھاری ہے. اگر آپ جیب میں سے کوئی کاغذ دیجئے گا, کوئی ہلکی سی چیز پکڑو, یہ کاغذ ہے, اس ہلکے سے کاغذ کو کتنی دیر پکڑ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. کوئی بندہ 10 منٹ پکڑ نہیں سکتا. میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, 3 منٹ کے بعد یہ بازو شل ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ زمین کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس ہے, کشے ثقل ہے جو اس کو نیچے کھینچے گی, اور یہاں سے بازو نیچے ہونا شروع ہو جائے گا. سائنس کہتی ہے کہ کوئی بندہ 10 منٹ تک اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتا. یاد رکھو, جو بندہ 10 منٹ تک ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتا اس کا جو مائنڈ ہے وہ بھی کچھ باتوں کو پکڑ لیتا ہے. یہ جو دماغ ہے, میرے چاچے نے انج کیا, میرے تائے نے انج کیا, میرے ماموں نے مینوں ایک گل کہی ہے, آج 10 سال ہو گئے نے میں ایتھوں چھڈ نہیں سکیا. جس طرح ہاتھ 10 منٹ بعد کو چیز کو پکڑے تو یہ شل ہو جاتا ہے, اسی طرح آپ کا مائنڈ, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ کسی بات کو جب پکڑتا ہے تو میرے بھائیوں وہ شل ہو جاتا ہے. اور ہم نے ان باتوں کو کتنی دیر سے پکڑا ہوا ہے؟ کسی نے 5 سال, کسی نے 3 سال, کسی نے 2 سال, اور ان کا دماغ معاف ہو چکا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاف کر دینے کا مطلب ہے چھوڑ دینا. اپنے دماغ سے ہر بات چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. جب دماغ خراب ہوتا ہے گھر اجڑ جاتے ہیں, زندگیاں اجڑ جاتی ہیں. اور آج کیا ہوا ہے؟ ہمارے گھر اجڑ گئے, ہماری زندگیاں اجڑ گئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق معاف کرنا سیکھا ہی نہیں. میرے بھائیوں, یہ جو معاف کرنا ہے, اگر آپ کو پتا چل جائے, آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو بندہ اپنے ذہن کو روز صاف کر دے اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا, اس کو کبھی ٹینشن نہیں ہو سکتی, اس کو کبھی انزائٹی نہیں ہو سکتی. یہ جتنے لوگوں کو چکر آتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بڑے چکر آتے ہیں, اکھاں کے نیرا آ جاتا ہے, صرف اس بات سے ہے اس نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے, چھوڑتا ہی نہیں. نہ مرد, نہ عورتیں, نہ بڑے, نہ چھوٹے, 20 سال ہو گئے اپنے عزیزوں سے لڑے ہوئے. نہیں, میرے ایتھے پھسی ہے, انہیں جڑی گل کہی سی وہ آج بھی نہیں بھول دی. سائنس کہتی ہے جس بندے نے تمہارے ساتھ کوئی بات کہی اور تم نے اس کو دوبارہ سے 5 سال کے بعد یاد کیا. ایک بندے نے بات کہی مجھے 5 سال پہلے, 5 سال بعد جب میں اس کو یاد کروں گا, میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ درد ویسے ہی دوبارہ ری اپیئر ہو جائے گا, دوبارہ سے ظاہر ہو جائے گا جیسا 5 سال پہلے ہوا تھا. معاف کرنے کا مطلب ہے چھوڑ دو. اور میڈیکل سائنس کہتی ہے جس نے روز چھوڑ دیا وہ کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درگزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. کیوں؟ کیونکہ معافی کس کو پسند ہے؟ اللہ کو. جو دنیا پہ لوگوں کو معاف کرے گا اللہ کل قیامت والے دن اس کو معاف کرے گا. اور آج یورپ نے اس معاف کرنے کو فارگیونیس تھراپی علاج بنا لیا. اور وہاں پہ جو مریض آتے ہیں اس کو پوچھا جاتا ہے تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی نیگیٹو وائبس تو نہیں,
نیگیٹو وائب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بری بات تو نہیں، کوئی برا تو نہیں لگتا، کسی پہ غصہ تو نہیں آتا، کوئی شخص تمہیں پریشان تو نہیں کرتا، کسی کی بات کو سوچ کے تمہیں غصہ تو نہیں چڑھتا؟ اگر چڑھتا ہے تو اس کو یہاں سے نکال دو، اگر تم نہیں نکالو گے تو تمہارا بدن کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کو کیا حکم دیا؟ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے مگر چند لوگ ہیں ان کو معاف، ان میں سے ایک کون ہے جو کسی کے ساتھ لڑا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس کی ڈیپتھ کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ تیرے دماغ میں ایک ذرے کے برابر بھی اپنے کسی بھائی کے بارے میں میل نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو تمہارا دھیان مجھ سے ہٹ کے اس کی طرف جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے اپنے دماغ میں صرف مجھے رکھ، کیونکہ میں کسی شریک کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ شریک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کیسے اس سوچ میں آ سکتا ہے جس سوچ میں تم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ بولا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اے انسان تو مکمل طور پہ ٹھیک ہو، اس کے لیے بہترین حل ہے روز اپنے اس دماغ کو خالی کر دے۔ پیارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی اس کو اپنی صحیح میں لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ دیکھا ایک صحابی آئے، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر وہی پہلے والا شخص آ گیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، آپ نے پھر فرمایا اب جو شخص مسجد میں آئے گا وہ شخص جنتی ہے۔ 3 بار اس ایک ہی صحابی کو جنت کی بشارت ملی۔ ایک صحابی کے دل میں آیا میں دیکھوں اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کی بشارت دی۔ اس صحابی نے کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ 3 دن ان کے ساتھ رہے، دیکھا اس کے صبح کے معاملات، اس کے رات کے معاملات، اس کے دن کے معاملات، سارے معاملات وہی ہیں، کوئی خاص عمل نہیں۔ آخرکار تیسرے دن جانے لگے، رخصت ہونے لگے، اس سے سیدھا کہہ دیا دیکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 بار موجود تھا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو شخص مسجد میں آئے گا یہ جنتی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارا عمل ایسا کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اور تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں، بس مجھے گمان ہے میری یہ 2 باتیں۔ ایک بات میں جب رات ہوتی ہے تو میرے ساتھ جس نے کوئی زیادتی کی ہو، مجھے تکلیف دی ہو، مجھے دکھ دیا ہو، مجھے غم دیا ہو، مجھے پریشان کیا ہو، میں اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ میں اس کو اللہ کے لیے کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ اور اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو پریشان کیا ہو تو میں رات سوتا نہیں، پہلے جا کے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے گمان ہے کہ میرا یہ عمل میری نجات کا باعث بنا ہوگا۔ میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، محبتیں پھیلاؤ۔ یہ جو افشو السلام ہے یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ اور آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا، وہ گورے صبح کو کہتے ہیں گڈ مارننگ، دوپہر کو کہتے ہیں گڈ آفٹرنون، شام کو کہتے ہیں گڈ ایوننگ، رات کو کہتے ہیں گڈ نائٹ۔ ہر بندے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو چاہے تم اس کو۔ آج عمل کون کر رہا ہے؟ آج پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کون کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں وہ ملک چائنا ہے۔ آپ لوگ حیران رہ جو گے، 180 طریقے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں آج آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے چائنا کو رب عزت دے رہا ہے۔ چائنا کا وائس پریزیڈنٹ UK جاتا ہے، وہاں پہ پوری دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں وہ ساری آتی ہیں، اور یہ وائس پریزیڈنٹ وزیر اعظم تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پہ جاتا ہے۔
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے کوڑ کے اوپر 7 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے پیوند؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ پیوند لگا کرتا کون پہنتا تھا؟ اس شخص سے پوچھا گیا آپ دنیا کی تیسری بڑی طاقت اور کوڑ تو وہ بھی پیوند لگا۔ وہ شخص کہنے لگا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی، اور جب وہ بیت المقدس پہنچا اس کے کپڑے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کا نام عمر فاروق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس کی زندگی کو میں نے سٹڈی کیا ہے۔ اگر دنیا پہ عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اتنا انصاف کرو، اتنا انصاف کرو کہ زمین کے اوپر ایک کتا وہ بھی پیاسا نہ مرے۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے۔ آج ان کی بات کو کس نے بیان کیا؟ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے جس بندے نے یہ اعلان کیا ہمارے ملک میں اگر کوئی وزیر بھی چوری کرے گا اس کا یہاں گولی مار کے خاتمہ کروں گا، اور 300 لوگوں کو گولی مار کے مارنے والا ملک چائنا آج پوری دنیا میں حکومت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ صبح کو کب اٹھتے ہیں؟ اعلان کر دیا، ہر گھر میں کیمرہ لگا دیا اور کہا سورج نکلے کوئی بستر پہ ہو نہیں سکتا، مغرب ہو سورج ڈوبے کسی کی دکان کھلی ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں جس انسان نے ساری دنیا کو سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج عمل کس نے کیا؟ مساوات، اخوت، بھائی چارہ۔ وہاں پہ کوئی بندہ بڑا چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں۔ صدر بھی ویسے ہی واش روم کو صاف کرتا ہے جیسے اس دفتر میں کام کرنے والا پین، جیسے غریب بندہ سائیکل پہ جاتا ہے ویسے ہی وہاں کے گورنر سائیکل پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہے۔ کبھی کھانے دیکھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، آپ کے سامنے ایک بار گو آئی، گو کا گوشت آیا، آپ نے فرمایا میں محمد پسند نہیں کرتا، صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کو کہا جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ جانور ہماری سرزمین کا نہیں ہے، اس لیے نہیں کھانا۔ جو پورے چائنا میں دیکھو کوئی علاقہ اپنے علاقے سے باہر آنے والی چیز کو نہیں کھاتا، اور آج ہم امپورٹنٹ چیزیں کھاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ کس بات پہ؟ یہ امپورٹنٹ ہے، باہر سے آئی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ گو ہمارے ملک کا نہیں ہے، ہماری زمین کا نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ اور آج چائنا اپنے ملک کے علاوہ، اپنے علاقے کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ اپنے گھروں میں دیکھو، کیا یہ سلور کے برتن آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہو؟ آپ کے گھر میں ہے؟ آپ کے علاقے میں ہوتا ہے سلور؟ کہاں سے آیا؟ ہمارے گھروں میں اپنی فطرت کی طرف آؤ، اپنی اصل جبلت کی طرف آؤ۔ ہمارے باپ آدم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس چیز سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ مٹی میری فطرت۔ ایک وقت تھا ہمارے گھر مٹی کے، ہمارے چولہے مٹی کے، ہماری کنالیاں مٹی کی، ہمارے تندور مٹی کے، ہماری گلیاں مٹی کی، ہمارے مکان مٹی کے، دیواریں مٹی کی، چھتیں مٹی کی، زمین مٹی کی، مرتبان مٹی کے، گھڑے مٹی کے، برتن مٹی کے، چولہے مٹی کے، تندور مٹی کے۔ جب مٹی تھی تو حیات تھی، غیرت تھی، شرم تھی، محبت تھی، پیار تھا، مان تھا، اعتماد تھا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت تھی۔ اور جب مٹی سے دور ہوئے، اپنی اصل سے دور ہوئے، اپنی فطرت سے دور ہوئے، جس مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا،
جس کی طرف واپس لوٹانا ہے، جس سے دوبارہ کل قیامت کے دن اٹھانا ہے، اسی مٹی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے رزق کو رکھا، ہماری خوراک کو رکھا، ہماری گندم کو رکھا، چاول کو رکھا، سبزیوں کو رکھا، پھلوں کو رکھا، پانی کو رکھا، لباس کو رکھا۔ اس مٹی میں سب کچھ تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ اپنی فطرت کو بدل لیا۔ مٹی کے برتن نکال کے سلور کے برتن لے آئے، سٹیل کے برتن لے آئے، اپنی فطرت سے دور ہو گئے۔ فطرت کو چھوڑے گا، واللہ فطرت اسلام ہے، اور ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پہ آتا ہے، اپنی جبلت پہ آتا ہے، اپنی اصل پہ آتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا۔ ہم مٹی تھے، ہمارا رب ایک دن میں 5 بار میری جبین کو مٹی پہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی اوقات میں رہوں، میں اپنی اصل پہ رہوں۔ یہ نماز مجھے میری اصل پہ لاتی ہے، اس لیے رب نے میری جبین کو زمین پہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر آج ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے۔ ہمیں رب نے مٹی بنایا تھا، مٹی کا کام ٹھنڈک دینا تھا، مٹی کا کام سکون دینا تھا، مٹی کا کام پانی دینا تھا، مٹی کا کام سبزیاں دینا تھا، مٹی کا کام ساری مخلوقات کی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ رب چاہتا ہے اے انسان، تیرے باپ کو آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، اس لیے مٹی کی فطرت ہے، مٹی کی جبلت ہے، یہ ساری کائنات کے انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ ہم اس کائنات میں آئے ہی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے تھے۔ مٹی کی فطرت ہے ہر ایک کو ٹھنڈک دینا، سکون دینا، چین دینا، آرام دینا۔ ہم تو دنیا میں آئے تھے ٹھنڈک دینے، سکون دینے، چین دینے، آرام دینے۔ اس کائنات کی سب سے عظیم مٹی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سکون دیا، سب کو چین دیا، سب کو محبت دی۔ جس نے پتھر مارے، جس نے کوڑا پھینکا، اس کے گھر میں بھی جا کے اس کی تیمارداری کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مٹی تھے۔ رب ہمیں مٹی بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنی اوقات پہ لانا چاہتا ہے، ہمیں اپنی اصل پہ لانا چاہتا ہے۔ اپنی اصل پہ آؤ۔ مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ یہ مسجد کس سے بنی؟ اینٹ مٹی سے بنی۔ مٹی کو گوندا، اس کو پکایا، ایک ایک اینٹ کو جوڑا، جوڑ کے یہ دیوار بنی۔ مٹی کا کام جوڑنا تھا۔ ہم تو جوڑنے کے لیے آئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے آئے تھے، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم کیوں ملایا؟ رب چاہتا ہے تمہارے دل جڑ جائیں۔ رب دلوں کو جوڑنا چاہتا تھا۔ اس ایک صف میں ہر بندے کو، گورے کو، کالے کو، امیر کو، غریب کو، چودھری کو، کبھی کو کھڑا کر کے رب ایک بنانا چاہتا تھا۔ مٹی ایک کرنا چاہتی تھی۔ رب نے کہا مٹی بنو۔ اپنی فطرت کو دیکھو، مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ مٹی کا کام ساری کائنات کی پیاس کو بجھانا ہے۔ مٹی سے پانی کو پیدا کیا۔ رب کہتا ہے تم مٹی ہو، تم نے ساری کائنات کے پیاسوں کی پیاس کو بجھانا ہے۔ میرے بھائیوں مٹی بنو، اپنے آپ کو مٹی کے اوپر لاؤ، اس پیشانی کو، اس جبین کو اپنے رب کے سامنے سربسجود کرو۔ اس کو مٹی پہ لاؤ گے، اپنی اوقات پہ آؤ گے، اپنی اصل پہ آؤ گے، اپنی حقیقت پہ آؤ گے۔ اور جس سے رب نے ڈرایا، مٹی کا کام پردے ڈالنا تھا۔ ہمارے جو عزیز فوت ہوئے کہاں گئے؟ کس نے لیا؟ کس نے ڈھانپا؟ مٹی نے۔ مٹی کا کام پردے ڈالنا تھا۔ اور جس سے رب نے ڈرایا وہ آگ ہے، آگ۔ اور کیا فرمایا؟ ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کون ہے؟ کون ہے؟ آگ، آگ۔ اللہ نے کہا آگ سے بچو، آگ سے بچو۔ آگ کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام پھاڑنا ہے، آگ کا کام چیرنا ہے، آگ کا کام ہر چیز کو بسم کرنا ہے، کہیں آگ نہ بن جانا۔ اور آج ہم سب کیا بن گئے؟ ہم مٹی تھے، سب آگ بن گئے، سب آگ بن گئے۔ آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، لفظوں سے آگ نکلتی ہے، شرارے نکلتے ہیں بدن سے۔ جس سے رب نے ڈرایا، مٹی کا کام جوڑنا تھا، آگ کا کام پھاڑنا تھا۔ اپنے گریبان میں دیکھوں میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری اصل کیا ہے، میری فطرت کیا ہے۔ میری فطرت مٹی تھی،
میں تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو سب کو سکون دینے، چین دینے، آرام دینے، راحت دینے آیا تھا، میں تو سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے آیا تھا، میں تو سب کو قریب کرنے آیا تھا، مگر میں آگ بن گیا۔ آگ کیا ہے؟ آگ کا کام پھاڑنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام تنگی دینا ہے، آگ کا کام کڑن دینا ہے، آگ کا کام بے چین کرنا ہے، آگ کا کام پھاڑنا ہے، جدا کرنا ہے۔ آج میں دیکھوں کہیں میں آگ تو نہیں بن گیا، کہیں میں اپنی فطرت سے ہٹ تو نہیں گیا، کہیں میں اپنی اصل جبلت سے دور تو نہیں ہو گیا، جس سے میرے رب نے مجھے ڈرایا کہیں میں اس کے پیچھے تو نہیں لگ گیا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اپنی اصل کو پہچانو۔ ہم کون ہیں؟ ہم مٹی ہیں، جو مٹی میں جانے سے پہلے مٹی ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم قبر بھی اس کو اہلن و سہلن مرحبا کہے گی، قبر بولے گی۔ جو قبر ایک دن میں 70 بار پکارتی ہے وہ بولے گی تیرا آنا مبارک، تیرے اندر تو وہی ہے جو میرے اندر ہے۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنے اصل کو دیکھو، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو آئے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، وہ قبر میں بھی عزت پائے گا، وہ حشر میں بھی عزت پائے گا، اور کل قیامت میں جب اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح پیارے پیغمبر کی صحبت میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو بندہ دنیا میں جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو انسان جس کی مشابہت کرے گا، وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو، طریقے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، بولنے کو، دیکھنے کو، چلنے کو اپنا لو گے تو کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا، اور ان طریقوں پہ چل کے اس پہ عمل کرنے والا، اور ساری کائنات کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔